جی، بہت دنوں سے یہ بحث چل رہی تھی اور خاص طور پہ 2 دنوں سے تو یہ بحث بہت زیادہ چل رہی تھی کہ حکومت کیوں چاہ رہی ہے کہ نگراں وزیر اعظم جو ہے، نگراں وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ کر دیا جائے۔ آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو ختم ہوا ہے، یعنی کل سے یہ اجلاس شروع تھا، کل ہی بل جو ہے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل جو ہے 2023 وہ کل منظور ہونا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کو اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کے حوالے سے ابھی محنت کرنا تھی، اور آج بھی ایاز صادق صاحب نے جو انتخابی اصلاحاتی کمیٹی تھی خصوصی اجلاس طلب کیا ہوا تھا تاکہ ممبران اور خاص طور پہ جو اتحادی ممبران ہیں، یعنی مسلم لیگ نواز کے علاوہ جو باقی اتحادی ممبران ہیں، ان کو خدشہ تھا کہ یہ ترمیمیں کیوں لائی جا رہی ہیں۔ 54 ترامیم تھیں بل کے اندر، الیکشن ایکٹ ترامیم جو 2023 ابھی کثرت رائے سے منظور ہوا ہے۔ تو اس کے اندر سب سے بڑا بحث جو ترمیم جو تھی 230 کے اندر، 230A کے اندر ترمیم کا ایشو جو تھا وہ نگراں وزیر اعظم کو زیادہ اختیار دینے کا تھا، اور میاں رضا ربانی صاحب جیسے، ظاہر سی بات ہے کہ جب میاں رضا ربانی صاحب کا نام آتا ہے تو باقی پھر بحث ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آئین کے وہ ماہر بھی ہیں، زیادہ تر پارلیمانی ایشوز کو وہ سب سے زیادہ سمجھنے والے بھی ہیں، اور 18ویں ترمیم کے وہ بانی بھی ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب میاں رضا ربانی صاحب اعتراض کریں تو اعتراض کا وزن جو ہے وہ زیادہ بنتا ہے، لیکن اگر میاں رضا ربانی کے علاوہ یہ چیز دیکھیں کہ جو سیاسی تنظیمیں، یعنی اتحاد یا اتحادی حکومت جس میں پیپلز پارٹی بھی شریک ہے، تو پیپلز پارٹی نے وہ بل جو ہے کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے، یعنی شہباز شریف صاحب کے ساتھ اتحادی حکومتیں جتنی بھی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے، مسلم لیگ نواز کی حکومت، جو مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کیا گیا تھا نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے، الیکشن ایکٹ میں ترامیم کا جو ایشو تھا، جو بل منظور کروانے کے لیے مشترکہ اجلاس تھا، وہ بل 2023 الیکشن ایکٹ میں ترامیم نے، یعنی 2017 کا جو الیکشن ایکٹ تھا اس میں ترامیم کی گئی ہیں 54 ترامیم، تو وہ بل کثرت رائے سے منظور ہو چکا ہے، اور جو ترامیم تھیں وہ ترامیم اب اس بل کا حصہ ہو چکی۔ پی ٹی آئی نے مخالفت کی ہے اور میاں رضا ربانی صاحب نے مخالفت کی ہے۔ اس کے اندر سوال نگراں وزیر اعظم کا کیوں اٹھا، یعنی کیوں یہ صورتحال تھی کہ بھئی نگراں وزیر اعظم کو آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم کے جو اختیار ہیں وہ اختیار ان میں اضافہ کیا جائے۔ تو اس سے کیونکہ خدشہ یہ نظر آ رہا تھا کہ جی ہو سکتا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کو اختیارات اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ یہ الیکشن جو ہے وہ 2 ماہ کے بعد بھی نہیں یا 3 ماہ کے بعد بھی نہیں، بلکہ یہ الیکشن آگے چلے جائیں، اور یہ خدشہ زیادہ دنوں سے چل رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، شہباز شریف صاحب یعنی میاں نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے، الیکشن کا ماحول بھی بن رہا ہے، تو شہباز شریف صاحب خود کیوں چاہیں گے؟ یعنی یہ صحیح سوال ہم بحث کر رہے ہیں کہ وہ خود کیوں چاہیں گے کہ میں وزیر اعظم ہوں اور میں ایسی ترامیم کروانے جا رہا ہوں جس سے نگراں وزیر اعظم آئے اور وہ نگراں وزیر اعظم ہی رہے، یعنی پھر الیکشن نہ ہو اور یہ لمبا سلسلہ چلے۔ تو شہباز شریف یا مسلم لیگ نواز ایسا کیوں چاہے گی؟ ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو بحث کر رہے ہیں وہ یہی بحث کر رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ سیاسی تنظیموں کو اس سے فائدہ ہو، اور فائدہ ہوگا تو پھر وہ کیوں بحث کریں گے، یعنی نگراں سیٹ اپ جو ہے، نگراں سیٹ اپ بھی ایسا آئے گا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے یا مسلم لیگ نواز کی حکومت نہیں ہے، یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے۔ یہ صرف چہرے تبدیل ہو جائیں گے، اور سسٹم جو ہے یعنی سیاسی تنظیموں کے حوالے سے ان کی حکومت، جیسے اب دیکھیں کے پی کے اندر جو ہے نگراں سیٹ اپ ہے، لیکن کسی سے بھی جا کے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی نگراں سیٹ اپ تو ہے، لیکن نگراں سیٹ اپ کے علاوہ جو اس وقت حکومت کے اندر کابینہ موجود ہے وہ کسی نہ کسی جماعت کی ہے۔ ایسے ہی پنجاب کے اندر بھی یہ چیز زیر بحث ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اب جو کاؤنٹر آرگیومنٹ آتا ہے وہ تو یہی آتا ہے کہ آئین نے، محسن نقوی صاحب کا مثال لے لیں کہ بھئی وہ تو کمیٹی نے طے نہیں کر سکے وہاں پہ پنجاب کے اندر، اور پھر الیکشن کمیشن کے پاس یہ نام آیا تو الیکشن کمیشن نے اپنی طرف سے یہ نام تجویز کیا۔
تو آئینی طریقہ تو یہی ہے، لیکن کیونکہ خدشہ موجود یہی رہتا ہے کہ جی اگر نگراں سیٹ اپ، یعنی اسحاق ڈار صاحب کا بھی دیکھیں کہ کل پرسوں سے ایک ہفتے کے اندر یہ زیادہ بحث رہا کہ اسحاق ڈار صاحب بھی ہو سکتے تھے نگراں وزیر اعظم، اور ابھی تک یہ صورتحال موجود ہے، تو پھر کیا ضرورت ہوگی کہ 60 دن کے اندر یا 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائے۔ لیکن بنیادی طور پہ یہ تو خدشہ ہے، یعنی اس طرح ہے کہ مراد علی شاہ صاحب سندھ سے اگر وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہتے اور جو دوسرا نگراں وزیر اعلیٰ آئے گا وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور پنجاب اور KPK کے اندر تو موجود ہیں، اس طرح بلوچستان کے اندر بھی ایسا ہوگا، اور وفاقی حکومت میں بھی جو نگراں سیٹ اپ آئے گا وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق نکل آئے گا، تو اس سے کسی سیاسی جماعت کو فرق نہیں پڑے گا۔ ساتھ میں یہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ جی اگر لمبا الیکشن کو آگے کیا جائے گا تو اس سے پھر PTI کے یعنی عمران خان جو ہے وہ حکومت میں حصہ نہیں لے سکیں گے، لیکن یہ خدشات کے بنیاد پہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا شہباز شریف کیوں چاہیں گے کہ ایسا ہو، یا آصف علی زرداری صاحب کیوں چاہیں گے۔ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کا زیادہ زور اس بات پہ ہے کہ فوری الیکشن ہو، بلکہ 60 دن کے اندر ہوں۔ مراد علی شاہ صاحب کو بھی میں سن رہا تھا، مراد علی شاہ صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ 12 اگست کو جو الیکشن یعنی اسمبلی کی مدت بنتی ہے وہ 12 اگست کو بنتی ہے، تو 12 اگست میں اگر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو 60 دن کے اندر الیکشن ہوگی، تو وہ پیپلز پارٹی کا جو ذہن نظر آ رہا ہے وہ تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ تو جلد سے جلد الیکشن چاہتے ہیں۔ لیکن یہ ترامیم کے اندر ہم واپس آتے ہیں اسی بات پہ کہ آخر کیا ضرورت تھی کہ 230 کی ترامیم کر کے نگراں وزیر اعظم جو ہے، نگراں وزیر اعظم کو طاقتور کیا جا رہا ہے۔ باقی تو الیکشن ایکٹ جو تھا وہ الیکشن ایکٹ تو چلتا رہا ہے نا، کمیٹی کے اندر یہ رہا ہے، وہاں پہ تجاویز بھی لی گئی ہیں، یہاں تک کہ باہر سے جو تجاویز ان کو لینی تھی قانونی ماہرین کی وہ تجاویز بھی لی گئی، تو الیکشن ایکٹ پہ ترامیم کا جو ایشو تھا وہ کمیٹی کے اندر تھا اور یہ سب چل رہا تھا۔ لیکن یہ 230 میں ترامیم، یعنی نگراں وزیر اعظم جو آئے گا وہ نگراں وزیر اعظم صرف نگراں وزیر اعظم نہیں ہوگا بلکہ وہ طاقتور بااختیار ہوگا۔ تو بااختیار ہونے پہ اعتراض اٹھا کہ بھئی کیوں چاہ رہے ہیں کہ آپ یعنی کہ جو وزیر اعظم جس کو اختیار نہیں ہے، یعنی کہ ان کو ووٹ نہیں ملے ہیں، یعنی کسی نے منتخب نہیں کیا ہے، بلکہ وہ نگراں جس کے پیچھے یعنی عوام نہیں ہے، یعنی کہ ووٹوں کی طاقت سے وہ نہیں آیا اور وہ نگراں وزیر اعظم بنا ہے، جس کا صرف یہ کام ہے کہ وہ الیکشن کروائے اور چلا جائے، تو پھر اس کو بااختیار بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تو بااختیار بنانے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن ہونے سے پہلے IMF کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ بڑا زیر بحث رہا ہے۔ IMF نے معاہدہ کیا ہے، شہباز شریف حکومت جو ہے وہ IMF کے پاس گئی، IMF نے پھر اس طرح معاہدہ کیا ہے کہ بھی یہ حکومت تو جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گی، پھر نگراں سیٹ اپ آئے گا، پھر نگراں سیٹ اپ کے بعد الیکشن ہوگا، تو یہ ساری IMF کے ساتھ ڈسکشن ہو چکی ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ شہباز شریف چلے جائیں تو جو وزیر اعظم آئے وہ کہے کہ جی الیکشن کے بعد یعنی 2-3 ماہ کے بعد آ کر دوبارہ جو حکومت بنائے وزیر اعظم ان سے آ کے بات کریں، اور وزیر اعظم پھر پتہ نہیں کون ہو، وہ وزیر اعظم آ کے IMF کو کہے کہ جی میں تو آپ کو نہیں جانتا یا ہم تو آپ کو نہیں جانتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے شکریہ ادا کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوششوں کی وجہ سے جو مسائل تھے وہ حل ہوئے۔ تو یہ ایک پورا جو معاہدہ ہے، اس معاہدے کے اندر مکمل طور پہ اس وقت پاکستانی عوام جو ہے یا ریاست کا فیصلہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، شہباز شریف کی حکومت تو تھی، تو یہ ایک ایسا معاہدہ ہے کہ جس معاہدے کے اندر نگراں وزیر اعظم کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، یا پھر جیسے سیلاب کی صورتحال ابھی ایاز صادق صاحب میڈیا سے ٹاک بھی کر رہے تھے، ایاز صادق صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم نے اب انٹرنیشنل جو دورے کیے ہیں سیلاب کی وجہ سے تو ان کو روکا تو نہیں جا سکتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو انٹرم پیریڈ آ رہا ہے جس کے اندر نگراں سیٹ اپ آ رہا ہے، تو نگراں سیٹ اپ سے پہلے جتنے معاہدے کیے گئے ہیں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ جو نگراں وزیر اعظم ہے وہ کوئی نیا معاہدہ نہیں کرے گا، بلکہ جو معاہدے شہباز شریف حکومت کر گئی ہے، چاہے وہ IMF کے ساتھ ہو، چاہے سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے معاہدے ہوئے ہوں، یا پھر جو بھی معاہدے ہوئے ہوں، وہ معاہدے کنٹینیو کر سکے گی، اس پہ بات کر سکے گی اداروں کے ساتھ، لیکن اپنی طرف سے کوئی نیا معاہدہ نہیں کرے گی نگراں جو حکومت آئے گی۔ تو یہ ایک صورتحال بنی
جس کے بعد جو ممبران تھے کمیٹی کے ممبران یعنی کہ اتحادی جو ممبران تھے وہ پھر یہ اس بات پہ راضی ہوئے کہ ہم حکومت کا جو بل ہے یعنی کہ جو بل الیکشن ایکٹ ترامیم بل جو ہے 2023 وہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، جس کے بعد یہ بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کثرت رائے سے منظور ہو چکا ہے، اور نگراں وزیر اعظم کو اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جب آئیں گے تو وہ پھر آئی ایم ایف سے یا جتنے بھی معاہدے انٹرنیشنل سطح پہ گزشتہ حکومت یعنی یہ شہباز شریف کی حکومت جب ماضی کا حصہ بن جائے گی تو پھر وہ نگراں وزیر اعظم اس کو کنٹینیو کر سکیں گے، لیکن اپنی طرف سے کوئی نیا معاہدہ نہیں کریں گے۔ لیکن پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے، اور میاں رضا ربانی صاحب نے تو اطلاع کیا، لیکن پی ٹی آئی کے جو سینیٹر علی ظفر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ترامیم جو کر رہے ہیں یہ ترامیم پارلیمنٹ کے حوالے سے کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے، یہ اگر خود بل کثرت رائے سے منظور بھی کریں تو یہ سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا اور سپریم کورٹ اسے اڑا دے گی۔ تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بل جو منظور ہو گیا ہے، تو بل تو منظور ہو گیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بل منظور ہونے کے بعد یہ بل صدر صاحب کے پاس جائے گا، اور صدر جو ہیں ہمارے ملک کے صدر وہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، اور جب یہ بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے یا پھر بل یہاں سے منظور ہو کے وہ سینٹ میں جاتا ہے یا سینٹ کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ کے بعد صدر کے پاس جاتا ہے، تو وہ بل پھر وہاں پہ جب جاتا ہے تو بڑا بحث ہوتا ہے، بڑا سوال اٹھتا ہے، پھر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی وہ صدر عارف علوی صاحب اب سائن کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ بل سائن نہیں ہوئے، پھر ایسا بھی ہوا ہے کہ بل سائن بھی ہو گئے ہیں، اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ صدر عارف علوی صاحب نے اپنے پاس رکھے بھی ہوئے ہیں۔ تو اب تو یہ بہرحال صورتحال نظر آتی ہے کہ یہ بل پاس ہو جائے گا، صدر عارف علوی صاحب کی طرف سے بھی منظور ہو جائے گا، اور بعد میں یہ بل جو ہے وہ ایک حتمی صورت اختیار کرے گا۔ لیکن سینیٹر علی ظفر صاحب نے جو کہا ہے کہ پھر یہ سپریم کورٹ میں معاملہ، تو سپریم کورٹ میں پہلے ہی دیکھیں سارے کا سارا پارلیمنٹ کے معاملے، توہین عدالت کے معاملے، پھر چیف جسٹس صاحب کو اختیار ہے یا نہیں ہے، تمام معاملے، الیکشن کمیشن کے معاملے، اس وقت عمران خان صاحب کے خود وہ کہہ رہے ہیں کہ 200 کیسز میرے پارلیمنٹ 200 کیسز میرے اوپر ہیں اور میں ہر روز ساری عدالتوں کو فیس کر رہا ہوں۔ تو یہ اگر سینیٹر علی ظفر صاحب بیرسٹر صاحب جو ہیں یہ کیس بھی اگر لے جائیں گے سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کروائیں، وہ الیکشن بھی نہیں ہو سکے۔ تو بہرحال اگر یہ بیرسٹر علی ظفر صاحب یا پی ٹی آئی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو بل منظور ہوا ہے وہ اگر لے جاتی ہے سپریم کورٹ، تو پھر وہ دیکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے، یا ٹیک اپ ہوتا ہے یہ معاملہ یا نہیں ہوتا۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے اندر شہباز شریف صاحب کی اتحادی حکومت نے یہ بل الیکشن ایکٹ ترامیم بل جو ہے وہ کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے، اور ساتھ میں جو وزیر اعظم ہے، نگراں وزیر اعظم جو بنے گا وہ بااختیار ہوگا، اس حد تک بااختیار ہوگا کہ شہباز شریف نے جو معاہدے عالمی سطح پہ کیے ہیں وہ معاہدے کنٹینیو کر سکے گا، اس پہ بات کر سکے گا، لیکن نیا معاہدہ جو ہے وہ نہیں کر سکے گا۔